الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعہ کا مبارک دن ہے. ایک مرتبہ عظمت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، قابل قدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، مذہب اسلام یہ بڑا صاف ستھرا مذہب ہے، اور یہ مذہب اسلام دنیا کا آخری مذہب ہے، یعنی قیامت تک چلنے والا یہ مذہب ہے. یہ دین قیامت تک چلے گا، اور میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی اور رسول ہے. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، اور اس کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے. یہی دین، یہی اسلام، یہی مذہب، یہی تعلیم، یہی قرآن یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. آسمان کے چھت کے نیچے، زمین پر، دھرتی کے اوپر، دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ مذہب، یہ تعلیم، یہ اسلام، یہ قرآن ہے. ہمیں اور آپ کو یہ اسلام ملا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. پیدا ہوئے ایمان والے کے گھر میں، ماحول ملا ایمان کا، اسلام کا. لیکن ہمارے وہ بھائی جو کسی غیر کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ خود بھی غیر مسلم، ان کی اولاد غیر مسلم، ان تک بھی یہ اسلام پہنچے، ان تک بھی یہ دین پہنچے، ان تک بھی یہ تعلیم پہنچے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ یہ آپ کا مرکز ہے،
اور یہاں پر اسی چیز کے مشورے ہوتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچ جائے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر ایمان والا اور ہر انسان جنت میں کیسے جانے والا بن جائے، یہی ساری فکریں یہاں پر بیٹھ کر ہوتی ہے، مشورے میں یہی بات ہوتی ہے، تعلیم میں یہی چرچے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہے، دنیا کے آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے، کائنات کے سردار ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم، آپ کا درس، آپ کا اسوہ یہی ہے کہ دنیا کا ہر انسان ایمان میں داخل ہو جائے، جنت کا مستحق بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اور اسی کی محنت کر کے صحابہ کرام دنیا میں پھیلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ دینی تعلیم اور اس کے چرچے فرمائے، ہر انسان کو گلے لگایا، دوست ہو یا اس دشمن ہو، دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا، اس کے سامنے بھی بلند اخلاق پیش کیے۔ مقصد یہی تھا کہ یہ راہ راست پر آ جائے، اس وقت جس ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہے اسے نکل جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے مستحق ہم ہی ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، وہ بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور کچھ موٹی موٹی عبادتیں کر لی، سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار اور حقدار ہیں۔ ارے مذہب اسلام بڑا وسیع ہے، اس کے بہت سے شعبے ہیں، دین کے بہت سے شعبے، ہر ایک میں ہمیں محنت کرنی ہے اور ہر ایک کے لیے وقت نکالنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا، اور آپ کی تعلیم یہ تھی، آپ کی دعوت یہ تھی، اللہ کے بندو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی جہنم سے دور کر کے جنت تک لے جانے کے لیے دنیا میں آئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت کا مقصد ہی ہے یہ کہ دنیا میں کفر و شرک مٹ جائے، ضلالت و گمراہی ختم ہو جائے، ایمان اور اسلام کی چراغ ہر جگہ روشن ہو جائے۔ دنیا کا اندھیرا دکھتا ہے لوگوں کو، لیکن گمراہی اور ضلالت کا اندھیرا نظر نہیں آتا۔ جہاں دین ہوگا وہاں اجالا ہوگا، وہاں روشنیاں ہوگی۔ جہاں دین نہیں ہوگا، صرف دنیا ہوگی، تو وہاں گمراہی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تاریکی پھیلے گی۔ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا برتنے کی چیز ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز گزر جاتی ہے۔ ہم بھی دنیا میں آئے تھے، ہمارا بھی وقت ختم ہوگا، چلے جائیں گے، ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ لیکن کیا یہاں سے جانے سے پہلے ہمیں جس جگہ پر جانا ہے اس کی تیاری ہمارے پاس ہے؟ نہیں۔ قبر کے سانپ بچھو سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر کے عذاب سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ قبر یہ اندھیریوں کا گھر ہے، سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، وہاں تنہا ہوں گے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، بڑا ڈر لگتا ہے۔ اندھیری کوٹھڑی ہوگی، لوگ مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، اوپر سے بند کر دیں گے، وہاں نہ بجلی ہوگی، نہ ہوا ہوگی، نہ پانی ہوگا، صرف اس اندھیرے کمرے میں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔
یہاں دنیا میں بجلی جاتی ہے فوراً لائٹ کا انتظام کیا جائے، بیٹری انویٹر چالو کیا جائے، بھائی گرمی لگتی ہے اندھیرا ہوتا ہے فوراً روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قبر کی روشنی نیک اعمال ہوں گے، قبر میں راحت انسان کی عبادتیں اور نیک اعمال ہوں گے، وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ دنیا کے مکان میں جہاں ہم رہتے ہیں یہ عارضی قیام گاہ ہے، یہاں ہر فیسلٹی ہمیں چاہیے، بھائی پانی نہیں ہے تو موٹر کا انتظام، گرمی لگتی ہے پنکھے کا اے سی کا انتظام، اندھیرا ہے روشنی کا انتظام۔ یہ چند سال دنیا میں رہنا ہے جس کے لیے اتنی ساری محنتیں اور فکریں، جہاں قبر میں ہمیں برس ہاں برس رہنا ہے، وہاں کی روشنی کے لیے ہم نے کیا انتظامات کیے، پھر وہاں سے نکل کر میدان محشر میں برزخ میں پہنچیں گے، حق تعالی شان کے سامنے پیشی ہوگی، زندگی کے ایک ایک دن کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اے میرے بندے میں نے بڑی قیمتی زندگی دی تھی کہاں خرچ کی، بڑی پیاری اور خوبصورت جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، بتا۔ کیا یہ کہے گا کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہوں میں گزار دیا؟ کیا یہ کہے گا کہ جوانی میں نے عیاشی میں نکال دی، گھومنے پھرنے میں نکال دی؟ یہاں دنیا میں جوانی کا عالم ایسا ہوتا ہے، بہت جلدی دوسروں کے ساتھ دل بھی لگ جاتا ہے، بھائی بھی ہم جوان ہیں، گھومنے پھرنے کے دن ہیں، موج مستی کے دن ہیں، فرینڈشپ کے دن ہیں، جو گل کھلانا ہے کھلا لو، بڑھاپا آئے گا کونے میں بیٹھ کر تسبیحات گھما لیں گے، انتظار میں ہیں بڑھاپے کا۔ اللہ والے نے بڑی اچھی بات کی، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ بدن کی قوت اور طاقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ طاقت تجھے میں نے عطا فرمائی تھی، بتا کیا نیک اعمال لے کر آیا؟ یہ جوانی میں نے تجھے دی تھی، بتا دین کے لیے کتنا خرچ کیا، اپنی آخرت کے لیے جوانی سے کیا کچھ کر کے آیا؟ انسان روئے گا، پچھتائے گا، ہائے ہائے وہ جوانی تو ویسے ہی میں نے ختم کر دی، گزار دی۔ نمازوں کے لیے مؤذن مسجد سے پکارتا رہا، حی علی الصلاۃ، اے ایمان والو آؤ نماز کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، دین اسلام کی طرف۔ پھر پکارتا رہا، حی علی الفلاح، اے ایمان والو آؤ کامیابی کی طرف۔ جو کامیابی مارکیٹ میں ڈھونڈتے ہو، بازاروں میں ڈھونڈتے ہو، دکانوں میں ڈھونڈتے ہو، کاروبار اور تجارت میں ڈھونڈتے ہو، وہ کامیابی ہرگز وہاں تمہیں ملنے والی نہیں۔ اللہ کی قسم کامیابی اگر ملتی ہے حی علی الفلاح، اللہ کے گھر میں آنے سے ملے گی، اللہ کی عبادت میں ملے گی، اللہ کے سامنے سرب سجود ہونے سے ملے گی، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے آنسو بہانے سے ملے گی۔ یہ کامیابی بازار میں بکنے والی چیز نہیں، یہ کامیابی جاگیر نہیں ہے، میراث میں ملنے والی چیز نہیں، یہ کامیابی آپ کو اللہ کا دین دلائے گا، اسلام دلائے گا، عبادتیں دلائے گی، اللہ کے دین کی محنت آپ کو کامیابی دلائے گی۔ پھر آپ چھوٹا کاروبار کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑی برکتوں سے نوازیں گے۔ چھوٹا سا کام ہوگا، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آ جائیں گے۔ آج ہماری نیتیں درست نہیں ہیں دوستو، نیتوں میں ڈاواں ڈول، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا۔ جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز میں، ہر جگہ میں کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ جو آدمی جو بھی کام لے کر اٹھتا ہے اس کی نیت کو پہلے ٹٹولا جائے، بھائی میں کسی مدرسے کا ذمہ دار ہوں، میری نیت کیا ہونی چاہیے؟
میری نیت یہ ہوگی کہ بھائی بہت سارے بچے میرے مدرسے میں آ جائے اور 400-500 بچے ہوں گے، ہر طرف شور و گل ہوگا، واہ واہ ہوگی، چرچے ہوں گے، لوگ ملنے آئیں گے، ملاقات کے لیے آئیں گے، بھائی فلاں کا مدرسہ بڑا عالیشان ہے، اس کی عمارتیں بڑی دیدہ زیب ہے. یہ نیت درست نہیں ہے. مدرسے میں اگر 50 بچے ہو لیکن ہماری نیت یہ ہو ہم انہیں اللہ کا دین سکھائیں گے، اللہ کا قرآن سکھائیں گے، یہی بچے جب یہاں سے تعلیم لے کر اٹھیں گے اطراف میں، جوانب میں، علاقے میں، جہاں جہاں جائیں گے اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچائیں گے. جب نیت درست ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کامیابی کے فیصلے اترتے ہیں. تجارت شروع کی، بھائی کیوں تجارت کرتے ہو؟ تو ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ اس لیے کہ جو کچھ آمدنی ہوگی میرے بیوی بچوں کا حلال طریقے سے گزر بسر ہوگا، کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، دستے سوال دراز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور ایک نیت ہوتی ہے کہ تجارت پھیلتی جائے گی، ایک دکان سے دوسری بنے گی، دوسرے سے تیسری ہوگی، کاروبار پھیلتا جائے گا، میں علاقے کا سب سے بڑا رئیس اور سیٹھ بن جاؤں گا. اس کی نیت صرف دنیا کمانے کی، آخرت کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے. یہ تجارت ہمیں اللہ کے یہاں کامیابی نہیں دلا سکے گی. دنیا میں آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اپنے کاروبار میں سے زکوٰۃ تو نکالتے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی آمدنی سے اللہ کے راستے میں صدقے کا اہتمام. بھائی آج دکان میں 2000 کی بکری ہوئی، چلو اللہ کے راستے میں اس میں سے 200 روپے خرچ کر دیے. روزانہ کے یہ معمول. اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بناتے جائیں گے اور آخرت بھی ان کی سنورتی چلی جائے گی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان ہمیں بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان کبھی کسی کا دوست نہیں بنتا ہے. ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان پر عمل کرو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. بھائی نمازیں ہیں اس کا بھی اہتمام، روزے ہیں اس کی بھی ادائیگی. پوچھتے بھائی رمضان آ گئے روزے رکھو گے؟ کہتا ہے کہ نمازیں تو میں پڑھ لیتا ہوں تو روزے اب نہیں رکھے جاتے ہیں. جیسے نمازیں فرض ہیں روزے بھی فرض. مال و دولت اللہ نے دے رکھی ہے، اس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہیں. شریعت کی طرف سے اپنے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے متعین کیا اسے زکوٰۃ میں نکالنا ہے. لیکن یہاں خود فقیر اور کنگال بن کر بیٹھا ہے. زکوٰۃ خود کیا نکالتا، دوسرے کی زکوٰۃ کھانے کی فکر میں ہے کہ بھائی مجھے بھی دیجئے. ارے بھائی آپ تو امیر ہو. نہیں میں تو غریب آدمی ہوں. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی جہاں نہیں ہوتی وہاں پھر آسمان سے اللہ کا عذاب اترتا ہے. کہیں تو بارش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ زمین کو خشک کر دیتے ہیں. اور اگر بارش ہو گئی تو وہ بارش نفع بخش نہیں ہوتی، وہ بارش عذاب والی ہوتی ہے. یہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مویشی مر جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں. شریعت کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے. یہی دین کی تعلیم ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ.
اسلام کے ہر گیٹ سے اسلام میں آ جاؤ. جیسے جنت کے جتنے بھی گیٹ ہیں ایمان والا چاہتا ہے ہر گیٹ سے مجھے پکارا جائے, ویلکم, آپ اندر آ جائیے, یہ جنت کا گیٹ آپ کے لیے کھلا ہے. تو جنت کے ہر گیٹ سے اس وقت ہمیں آواز آئے گی جب دنیا میں دین کے ہر گیٹ سے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے. جہاں سے تقاضا ہو, جہاں سے آواز ہو, جہاں سے ندا دی جائے, بلائے جائے, ہم وہاں دین اور اسلام کے لیے ہر وقت تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایمان اور اسلام کی قدردانی دے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس علاقے کو خوش اور آباد رکھے. یہاں کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ترقیات سے مالا مال فرمائیں, اور دین اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جوان کو, ہر بوڑھے بچے کو, ہماری عورتوں کو, ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اسلام کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.